الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں ہم ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں جو بنیادی ہدایتیں دی ہیں ان پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم انہیں اپنے غور و فکر کا سامان بنائیں۔ ہم جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اتنی زیادہ ہماری زندگی میں روشنی آئے گی اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جب ہم 14ویں پارے کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بڑی دلچسپ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خود کافر بھی بسا اوقات یہ آرزو کریں گے کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو حق ہے اس کی طرف آدمی کا ذہن جاتا ہے جب حقائق سامنے آتے ہیں۔ کافر مختلف مواقع سے یہ آرزو تو کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وقت نکل چکا ہو تو آرزو کوئی فائدہ دینے سے رہ جائے گی۔ آج بھی پوری دنیا کے پاس یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے روشنی حاصل کر کے اسلام کی نعمت کو قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت بیان کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا وعدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس دین کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طرح تکذیب کی راہ اختیار کی، انہیں پریشان کیا، انہیں ستایا، الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنا کام کرتے رہیں، مشن میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کائنات میں بکھری پڑی اپنی کاریگریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کاریگریاں ہیں اس پوری کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اسے زینت بخشی ہے، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، پہاڑ ڈال دیے ہیں، چیزیں اگائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی روزیاں بنائی ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی ہیں، بارش برساتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتا اور جلاتا ہے۔ پوری کائنات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ان تمام سہولتوں سے آراستہ و پیراستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق نہیں کہ ہم انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے آگے جھکیں اور اسی سے اپنی مرادیں مانگیں جو ہماری مرادیں پوری بھی کر سکتا ہے؟ بقیہ اور تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے جس کی یہ خصوصیات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی سڑی مٹی سے پیدا کیا، جبکہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کا ذکر کیا کہ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ تو سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باضابطہ یہ چھوٹ مانگی کہ ہم بنی آدم کو بھٹکانے کا کام کرتے رہیں گے، گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، تم یہ کوشش کرتے رہو، لیکن جو ہمارے اچھے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان پہ تمہاری ایک بھی نہیں چلے گی۔ تمہاری راہ جو اپنائیں گے، جو تمہاری بات مانیں گے، تو تمہارے لیے تو جہنم ہے ہی، ان کے لیے بھی جہنم ہی ہوگی۔ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ جس شیطان نے ہمارے بابا، ہمارے دادا آدم کو نہیں چھوڑا، ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بھی بھٹکانے کی راہ میں، ہمیں بھی گمراہ کرنے کی راہ میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے شیطان کی راہوں سے۔
شیطان کی راہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے زیادہ مضبوط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دیجئے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے، اللہ کی راہ پہ ہوں گے، ان کے لیے بڑی رحمتیں ہیں، بڑی بخششیں ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض برتیں گے، روگردانی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بڑی بنیادی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ پھر فرشتے ان کے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہو سکتے ہیں۔ مسلمان ایمان والا اور نبیوں کی شان تو ظاہر ہے کہ بہت بلند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں ہم عذاب سے دوچار کریں گے، جو بے حیائی، جو بے شرمی اور بدکرداری میں وہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں عبرت بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں بے حیائی کو پھیلانے کے مختلف راستے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہم ایمان والوں کا بڑا امتحان ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ان بے حیائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بے حیائی کا راستہ ہلاکت و بربادی کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اصحاب الایکہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الحجر یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ ان قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور دراصل ان تمام کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دلایا جائے اور ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے سامان عبرت ہو۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، دراصل وہ ان واقعات کے بین السطور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے انجام کی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نبیوں کے راستے پہ ہیں یا سرکش لوگوں کے راستے پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس بارے میں سورہ نحل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نحل میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النحل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے نعمتوں سے نوازا، زمین، پہاڑ اور یہ ساری چیزیں، بارش برسائی، سبزے اگائے، یہ ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ سمندروں میں سفر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکال دیا، اسٹیمر، یہ وہ دس دیٹ، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی۔ یہ ساری سہولیات اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا اور ان سے بہت سارے سامان، بہت ساری ضرورتوں کے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ کائنات اور اس کے اندر موجود یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ انسان اگر گننا چاہے تو نعمتوں کو گن نہیں سکتا، تو انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف لوٹے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ واقعتاً یہ بڑے ظلم کی بات ہے اور یقیناً ظلم، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتے ہیں جنہیں خود اپنا پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا انہیں اس کی بھی خبر نہیں، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتے ہیں۔ مشرکین کا ایک بہانہ، ان کی ایک
عجیب و غریب حجت کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دراصل ہمیشہ سے برے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء سچا راستہ دکھلاتے ہیں، حقیقت کھولتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ بھلائی کا راستہ یہ ہے، تو برائی پہ چلنے والے لوگ کٹ حجتی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کی حجتیں، بے فائدہ دلیلیں کوئی کام آنے والی نہیں ہیں، یہ دراصل عذر لنگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انبیاء جب سچا راستہ دکھا رہے ہیں تو سچے راستے پہ چلنا، اللہ کا کلام جب اتر چکا ہے تو اللہ کے کلام کے مطابق چلنا، رسول کی جب ہدایت آ چکی ہے تو اس ہدایت کو قبول کرنا ہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور حقیقت کی طرف رہنمائی کی ہے کہ یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، لیکن جب خود ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے قوم سے، ایسا لگتا ہے کہ کیسے منہ دکھائیں گے، سوچتا ہے کہ رسوائی کے ساتھ بچی کو باقی رکھیں یا پھر اس کو دفن کر دیں۔ تو اپنے لیے بیٹی قبول نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹی متعین کرتے ہیں۔ یہ کیسی نادانی کرتے ہیں، کیسا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو یہ تو مشرکین کا یہ ایک عمل تھا، لیکن آج کے معاشرے میں ایک اور عمل ہے کہ صورتحال واقعتاً ایسی ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب کسی گھرانے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کی قدردانی ہونی چاہیے، ناقدری نہیں۔ مسلمان ہو کر بھی اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت آتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی ناقدری کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا کرے، ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان کی بے حیثیتی جو ہے، انسان جو بے حیثیت ہے، اس بے حیثیت ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باور کرایا ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے کیا حیثیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں آراستہ کیا، پیراستہ کیا، انسان بنا کر تمہیں قوتوں سے نوازا، باضابطہ سیدھا کیا، ساری سہولتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر دی، چوپایوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دی۔ پھر بھی تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، کفران نعمت کے شکار ہو، تو تمہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل شرک کا انجام بیان کیا ہے کہ جو لوگ توحید کے راستے پہ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی گدائی، کسی اور کی کے آگے جا کر کے جھکتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی بڑی نصیحت کی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو نوازو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے ہم انسانوں کو بے حیائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے، ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم عہد پورا کریں، قسموں کو پختگی کے بعد نہ توڑیں، اور قسموں کو دغابازی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ یاد رکھنا کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اسے نیکی کا بدلہ ملے گا۔ مرد یا عورت کی کوئی تفریق نہیں، مرد ہوں یا عورت نیکی کریں گے تو نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک گاؤں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، اس گاؤں کے لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں ان پہ نازل ہو رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نواز رہا تھا، رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے کفران نعمت سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے الگ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہمیں یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اگر ہم ایمان کے راستے پہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے
کھولے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ہی ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ حلال اور حرام کا اپنی طرف سے حلال اور حرام کا فیصلہ نہ کرو۔ کسی چیز کو حلال کر لو، کسی چیز کو حرام کر لو، یہ مت کرو۔ وہی حلال ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، وہی حرام ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس کی پیروی کرنا، اس کو ماننا دراصل ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی طرف بلانے کی دعوت دی ہے اور سلیقہ سکھایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہمیں حکمت کے ساتھ، بہتر نصیحت کے ساتھ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو حقیقت کی طرف بلانی ہے۔ دعوت کا یہ کام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں حکمت کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ صبر اور احسان کے ذریعے ہی دراصل ہم یہ ذمہ داری ٹھیک سے ادا کر سکتے ہیں۔ جب دعوت کی راہ میں آگے بڑھیں گے تو صبر کا مرحلہ آئے گا، چونکہ آزمائشیں بھی آئیں گی، اور جب احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، تقوی اپنانے والوں کے ساتھ ہے، اور جو احسان کرنے والے ہیں، درست طریقے سے نیکیاں کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کی راہوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔